بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اردو کی 12ویں کی کتاب سے ہم علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پڑھیں گے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کے کلام کی جو خوبی ہے وہ نہ صرف معنوی اعتبار سے ہے بلکہ صوتی لحاظ سے ان کے جو کلام میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی خاصے کی چیز ہیں، اور اگر آپ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ اپناتے ہیں تو اس سے جو موسیقیت اور جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک الگ سے اثر رکھتی ہے۔ آج میں نے ملک کے ممتاز فنکار اور صداکار جناب فردوس جمال سے یہ خصوصی طور پہ درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے طلبہ کے لیے نظم جواب شکوہ پڑھ کر سنائیں تحت اللفظ، اور اس کے بعد پھر میں اس کی بانوات تشریح کروں گا۔ تو میری درخواست انہوں نے قبول کی اور طلباء کے لیے انہوں نے یہ جواب شکوہ کی پوری نظم جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ یہ سنیں گے بھی اور دیکھ بھی لیں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال کے جو الفاظ ہیں وہ کس قدر تاثیر رکھتے ہیں، بشرطے کہ انہیں صحیح طور پہ ادا کیا جا سکے۔ اب میں درخواست گزار ہوں وطن عزیز کے نامور فنکار اور صداکار جناب فردوس جمال سے کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پیش کریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو، سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ پیرے گردوں نے کہا سن کے، کہیں ہے کوئی؟ بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی؟ چاند کہتا تھا نہیں، اہل زمیں ہے کوئی۔ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں،
ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ اشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے تم بھی نئے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کیا کہا، بہر مسلمان فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نک مایا تو ذرے سے بیاں باں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوی اللہ کے لیے آ گئے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،